جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں آج کے درس کا عنوان ہے من مشکلات الشباب وکیف عالجہ الاسلام، نوجوانوں کی مشکلات اور اسلام نے ان کا علاج کس طرح سے کیا ہے۔ یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا ایک درس ہے، تو آپ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے بخشش طلب کرتے ہیں، اس کی جانب تائب ہوتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کی شرارتوں اور شامت اعمال سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جو گمراہ ہو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے بشیر و نذیر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے اذن سے اس کی جانب دعوت دینے والا اور چمکتا چراغ بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے رسالت اور پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی نصیحت و خیر خواہی چاہی، اور اللہ کے راہ میں کما حقہ جہاد کیا، آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور جنہوں نے تا قیامت ان کی پیروی کی، بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں آج کا جو موضوع ہے میرا آپ کے ساتھ، یہ بہت اہم موضوع ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اور وہ موضوع ہے نوجوان اور ان کی مشکلات، اور جو کچھ ضروری ہے انہیں ان کی رہنمائی کے لیے اس کا بیان۔ اور اس موضوع کا پورا حق تو میں ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور مکمل معرفت پہنچا دینے کی، یہ بس ایک ادنا سی کوشش ہے اپنی استطاعت بھر، جسے آپ ایک اس موضوع کی جانب اشارہ اور تنویہ سمجھ لیں، اور اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں دور الشباب فی الحیات، انسان کی زندگی میں جو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، مرحلہ، اس کا بیان۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی میں جو جوانی کا دور ہوتا ہے، اگر یہ نوجوان صحیح ہو جائیں تو پوری امت کو لے کر اوپر پہنچا دیتے ہیں، عروج دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، اور اس دین اور اس کی جانب دعوت کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بدنی اور فکری قوت عطا کی ہوتی ہیں جس سے وہ بڑی عمر والوں پر فوقیت رکھتے ہیں، عمر رسیدہ لوگوں پر، اور جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ اس طور پر ان سے آگے ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں کہ وہ ان سے پہلے ہیں اور انہیں زیادہ تجربہ ہے اور زیادہ معلومات ہیں، الا یہ کہ ان کے جسم کمزور ہو گئے ہیں غالباً، اور ان کی جو قوتیں ہیں ان میں ضعف آ گیا ہے، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا وہ کچھ کرنا جو نوجوان، جو قوی طاقتور نوجوان ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اس کی اہمیت دلانے کے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو نوجوان تھے، ان کا جو ہے بہت اہم کردار رہا ہے، یہ ایک عظیم دور اور زمانہ رہا ہے جو نوجوانوں کا تھا، اس دین کی نشر و اشاعت میں، اس دین کو سیکھنے سمجھنے میں، اس کا تفقہ حاصل کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عامر بن العاص، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ جو نوجوان تھے رضی اللہ عنہم، جنہوں نے علم نافع حاصل کیا، اس کی حفاظت کی اس امت کے لیے جو کہ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، اور اسے آگے پہنچایا، اس کی تبلیغ کی،
اور ان کے شانہ بشانہ جو قائدین تھے جہاد کے، جیسے کہ خالد بن ولید، المثنى بن حارثہ الشیبانی وغیرہ رضی اللہ عنہم، کہ سب کے سب مل کر ایک امت واحدہ تھے جنہوں نے اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھایا، جو اس واجب کی ادائیگی کی، اور اس کی ادائیگی میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے اس دین کے تعلق سے، اس امت اور اپنے معاشرے کے تعلق سے، اور آج تک ان کے جو ہے آثار باقی ہیں، اور یہ باقی رہیں گے انشاءاللہ جب تک اسلام باقی ہے۔ تو موجودہ دور کے جو نوجوان ہیں یہ انہی کے ورثاء ہیں، اگر وہ اپنے آپ سے خیر و بھلائی کریں اور اپنی قدر و منزلت کو صحیح طور پہ پہچانیں اور اس امانت کے بارے گراں کو اٹھائیں، تو پھر یہ اپنے سے پہلے جو گزرے ہیں انہی کے ورثاء ہیں، انہی کے جانشین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی، 7 وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پائیں گے، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی نشو و نما اور جوانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اسی میں پلا بڑا ہے وہ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آگے فرماتے ہیں توجیحات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للشباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانوں کے لیے رہنمائیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو رہنمائیاں فرماتے تھے اس کا بڑا حصہ نوجوانوں کی طرف متوجہ ہو کے آپ نے جو ہے ادا فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ یا غلام، اے چھوٹے بچے، وہ نوجوان تھے، بالکل چھوٹی کم عمر تھے، کم سن تھے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ باتیں اپنے پلے سے باندھ لو۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اس کی حدود کی پاسداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت یعنی اس کی حدود کی پاسداری کرو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے ہمیشہ۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنا تو اللہ ہی سے طلب کرنا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، انہیں اپنے پیچھے ہی گدھے پر بٹھایا ہوا تھا، فرمایا یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ اور یہ آخر تک جو حدیث ہے مشہور معروف توحید کے تعلق سے۔ اور عمر بن ابی سلمہ سے کہا، جو کہ آپ کے ربیب تھے، یعنی بیوی کے پہلے شوہر سے اولاد تھی، اور وہ چھوٹے بچے تھے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا چاہا اور آپ ان کا ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے اٹھا رہے تھے پلیٹ میں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے داہنے ہاتھ سے کھا، اور کھل مما یلیک، اور جو تمہارے قریب والی سائڈ ہے وہاں سے کھاؤ۔ جسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رہنمائیاں ہیں جو اس چھوٹے بچے کو آپ دے رہے ہیں تاکہ اس کے دل میں یہ جڑ پکڑ جائیں، یہ عظیم آداب، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کتنی زیادہ ضروری ہے اور کس قدر اس کی اہمیت ہے نوجوانوں کے رہنمائی کرنے کی خیر کی جانب، اور یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے ان کی طرف سے۔ عنایت بالشباب، جوانی کا خصوصی اہتمام کرنا۔ ہمارا دین اسلامی اس کا اہتمام کرتا ہے نوجوانوں کی شروع سے ہی، جب ان کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ اس کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ یہی آگے چل کے رجال اور مرد اور بڑے لوگ بنیں گے مستقبل میں، اور یہ اپنے آباء و اجداد کے جانشین بنیں گے، ان کے ورثاء بنیں گے، اور جو کام وہ کرتے تھے اس دنیا میں
اس زندگی میں وہ اس کی ذمہ داری لیں گے اس کے بعد. تو اسلامی رہنمائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نوجوانوں کا خصوصی اہتمام فرماتا ہے. تو پہلی بات اسی رہنمائیوں میں سے یہ ہے ایک نیک صالح بیوی کا انتخاب، کیونکہ وہ اولاد کی پیداوار کی اصل ہے. یہ وہ کھیتی کی جگہ ہے کہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم نیک صالح بیوی کا انتخاب کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے تو کامیاب ہو جا، سرخرو ہو جا. جسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کیونکہ جو ایک نیک صالح بیوی ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اس میں سے اولاد دی تو وہ عورت جو ہے ان کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس کا جو کردار ہے خاندان میں بچوں کی پرورش میں اسے ادا کرتی ہے. تو یہ نوجوانوں کے تعلق سے اسلام کی رہنمائی ہے. دوسری بات، اپنے بچے کے لیے اچھا نام منتخب کرنا، یہ بھی اسلامی رہنمائیوں میں سے ہیں. بچے کے تعلق سے شروع میں جب وہ پیدا ہو کہ اس کے جو والد ہیں وہ اس کے لیے کوئی اچھا نام اختیار کریں، کیونکہ جو اچھا نام ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کا باقاعدہ معنی ہو اور اچھی چیز پر وہ دلالت کرتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا ہے کہ والد اپنی اولاد کے لیے اچھے نام منتخب کیا کریں، اور ناپسندیدہ ناموں سے یا ایسے ناموں سے جو اس کی جانب دلالت کریں یا مشتمل ہوں ایسے معنی پر جو زیبا نہیں دیتے، جو لائق نہیں ہیں، ان سے پرہیز کریں. تیسری بات، والد باپوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ کریں. یہ بھی اسلامی رہنمائیوں میں سے ہیں نوجوانوں کے تعلق سے کہ ان کے جو باپ ہیں وہ ان کی جانب سے عقیقہ کریں، یعنی ان کی جانب سے عقیقے میں ذبح کریں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی بہت اچھی تاثیر پڑتی ہے بچے پر. یہ محض گوشت حاصل کرنا اور خوش ہونا نہیں ہے. تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اسلام نے نوجوانوں کی، بچوں کی کا خصوصی اہتمام کیا ہے ان کے شروع اور ابتدائی ایام سے ہی، ان کے پیدا ہوتے ہی. چوتھی بات فرماتے ہیں الاہتمام بتربیت الشباب، نوجوانوں کی تربیت کا خصوصی اہتمام کرنا. چنانچہ اسلام نوجوانوں کی تربیت کا خصوصی اہتمام کرتا ہے جب وہ سن تمیز تک پہنچتے ہیں، یعنی انہیں کچھ عقل کے جو اسٹیج تک پہنچتے ہیں. بچہ سن تمیز تک جب پہنچتا ہے تو ان کے پاس یعنی کچھ ادراک اور فہم ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھنے جب لگتے ہیں. ہمارا دین وہیں سے ان کی رہنمائی شروع کر دیتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں. واضربوہم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اور نماز نہ پڑھنے پہ انہیں مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں. وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے سونے کی جگہ الگ الگ کر دو، ان کے بسترے الگ الگ کر دو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ بلا شبہ اسلام نے نوجوانوں کا خصوصی اہتمام کیا ہے اور اپنی رہنمائیوں کو ان کے بڑھتے ہوئے اسٹیج اور عمروں کے ساتھ، مراحل کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. ایک عمر کے حصے سے آگے تک پہنچنے تک ان کی اپنے حسب استطاعت اور حسب ادراک جتنی وہ چیز سمجھ سکتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس کے اعتبار سے ان کی رہنمائیاں کرتا رہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت
اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو فطرت ہے اگر اس کی حفاظت کی جائے، اس کے والدین اس کی حفاظت کریں، خیر کی جانب اس کی رہنمائی کریں، تو وہ اسی خیر کی جانب گامزن رہتا ہے، کیونکہ یہ اچھی اور صالح تربیت ہے۔ لیکن اگر والدین ہی صحیح راہ سے ہٹے ہوئے ہوں، منحرف ہوں اپنے بچے کی تربیت میں، تو اس کی اچھی فطرت کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تو اپنے والد کی بری تربیت کی وجہ سے اتنا ہی بگڑ جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے سیدھی راہ سے۔ اگر اس کا والد یہودی ہے یا نصرانی یا مجوسی ہے تو بچہ بھی اسی پر تربیت پا کر ان خبیث ادیان کو قبول کرتا ہے، اسی پر چلتا ہے، اور اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے والد مسلمان صالح ہو تو وہ اس کی اس فطرت کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کی ہے اس بچے میں، اس کی مزید پھر نشو و نما اور پرورش کرتا ہے، مزید اس کی صفائی ستھرائی کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اس چیز کی۔ پانچویں بات، وجوب بر الوالد بوالدیہ، بچے کا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوکی کرنا۔ نوجوانوں کا خصوصی اہتمام کرنا، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسلام اس کا اہتمام کرتا ہے اس کی شروع عمر سے ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو حکم دیا اولاد کو کہ جب اس کے والدین بڑی عمر کے ہو جائیں، پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یاد کرے ان پرورش اور تربیت کو جبکہ وہ چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کر دیا تمہارے رب نے کہ نہیں کرو عبادت مگر صرف اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوکی اور احسان کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کبھی اگر وہ تمہارے پاس بڑی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی اور شائستہ بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دست شفقت کو، بازو شفقت کو ان کے آگے جھکائے رکھنا رحمت کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہنا اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا، تربیت کی۔ تو ان دونوں آیتوں میں سے جو اصل دلیل اور شاہد ہیں ہماری وہ یہ ہیں، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی، مجھ پہ رحم کیا۔ تو والدین کی تربیت اپنی اولاد کے لیے ایک نعمت ہے اور ایک احسان ہے ان کی جانب، واجب ہے کہ اس کا بدلہ والدین کو اس طور پہ دیا جائے۔ تربیت سے مراد صرف جسمانی تربیت نہیں ہے کہ اسے بھرپور کھانا پینا دیا جائے، یہ تو جانوروں چوپایوں والی صرف تربیت رہ گئی اگر صرف اسی پر کوئی اختصار کر کے بیٹھ جائیں۔ لیکن جو بات زیادہ اہم ہے وہ معنوی تربیت ہے، یعنی اس کی فطرت سلیمہ کی حفاظت کی جائے، اسے خیر کی جانب رہنمائی کی جائے اور اس خیر کو اس کے دل میں، اس کی تربیت میں اس کی جڑیں مضبوط کر دی جائیں خیر کی جانب۔ تو یہ مفید تربیت ہے جس کے آثار باقی رہتے ہیں اس بچے میں اور نشو و نما پاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ جبکہ صرف جسمانی تربیت ہو یہ تو فساد اور بگاڑ کے زیادہ قریب ہوتی ہے اصلاح کی بنسبت، کیونکہ بچہ اگر اس پہ آپ جو ہے عیش و عشرت کے بس دروازے کھول دیں، کھانا پینا اور شہوات اور جو صحیح تربیت ہونی چاہیے اس کو آپ نظر انداز کریں، یہ تو اسے اس بات پہ ابھارتا ہے کہ وہ بہیمانہ اور جانوروں جیسی تربیت پر پلے بڑھے۔ لیکن اگر یہ دونوں قسم کی تربیتیں کی جائیں، جسمانی بھی، کیونکہ جسمانی تربیت
بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر عقل رکھنے والا مانتا ہے اور شریعت بھی اس کو مانتی ہے. ان دونوں کی حدود میں یہ بات آتی ہے، لیکن اس میں اسراف و تبذیر نہ ہو، فضول خرچی و اسراف نہ ہو. اور اس کی دوسری جانب جو مانوی تربیت ہے، اس میں بہت ہی زیادہ خیر کثیر ہیں. اسی کو بیٹا یا اولاد جو بھی ہو وہ یاد کرتے ہیں جب والدین کے احسان کا وہ ادراک کرتے ہیں، اس عمر تک پہنچتے ہیں، تو پھر وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آگے شیخ فرماتے ہیں مشکلات الشباب و اسبابها، نوجوانوں کی مشکلات اور ان کے اسباب، ان کی پریشانیاں یا مسائل. میرے بھائیوں، اس موضوع کے جو نکات ہیں جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بعض مشکلات ہیں جو نوجوانوں کو درپیش ہوتی ہیں، جن کا علاج کرنا ضروری ہے اسلام کی روشنی میں. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام تمام مشکلات کا حل ہے. اسلام کی اگر صحیح طور پر تطبیق امپلیمنٹیشن کی جائے تو پھر زندگی میں اس کے ساتھ کوئی مشکل باقی نہیں رہتی. اور انہیں مشکلات میں سے نوجوانوں کی بھی مشکلات ہیں آج اس دور میں، اور وہ بہت ساری ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں. پہلی، ایسی آئیڈیالوجیز، ایسے فکری رجحانات کو اپنا لینا گمراہ کن. کیونکہ جو نوجوان ہیں آج کے اس دور میں بہت خطرناک قسم کے فکری رجحانات اور ٹیڑھ پن یہ عام ہیں، اور ان میں یہ سب سے بڑی مشکل ہے. اگر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ان کے اخلاق، سلوک، یہاں تک کہ عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے. تو یہ جو فکری رجحانات ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، بہت زیادہ ہیں اور متعدد اور مختلف ہیں. ان کے مصادر، ان کے سورسز کہاں سے وہ لیے گئے، کون پھیلاتے ہیں. اس قسم کے جو فکری رجحانات ہیں انہیں میڈیا کے ذریعے، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے. ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، سیٹلائٹ چینل اور انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے، اخبارات اور میگزینز کے ذریعے. ایسی کتابیں جو تباہ کن ہوتی ہیں، جنہیں ان کے پرنٹنگ پریس اگلتے رہتے ہیں، چھاپتے رہتے ہیں، جن کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے اور نوجوان کے ہاتھوں تک وہ پہنچ جاتی ہیں. اور بہت سارے نوجوان وہ نفع بخش اور نقصان دہ میں تمیز نہیں کر سکتے. تو یہ مختلف قسم کے جو فکری رجحانات ہیں، پڑھنے کی صورت میں ہو، دیکھنے کی یا سننے کی، اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو نوجوانوں کو تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں، اس کا جو انجام ہے، بہت سنگین ہے. کیونکہ نوجوان آج ان میں سے بہت سے ان کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، تو وہ مغربی دنیا کی تقلید کرنے لگے ہیں اندھا دھند. مغربی ہوں یا مشرقی ہوں، اپنے لباس میں غیروں کی نقالی کرنے لگے ہیں. اپنے شعور اور سوچنے کے زاویے میں، اپنی حرکتوں میں، جو بھی وہ دیکھتے، پڑھتے، سنتے ہیں، جو ان کی طرف یہ چیزیں آتی ہیں، لائی جاتی ہیں، انہی ذرائع کے ذریعے جو ابھی ہم نے ذکر کیے، ان میں سے غالباً زیادہ تر یہی ہوتا ہے ان کا حال کہ اس میں دسیسہ کاری ہوتی ہے. یعنی مکر و فریب سے ایک چیزیں باقاعدہ منصوبے کے تحت ان کے اخلاق بگاڑنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں. اور ان میں سے جو سب سے اہم ہے، ان کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے. کہ ایک مسلمان نوجوان کو ملحد اور بے دین اور سیکولر بنا دیتے ہیں یا بعثی بنا دیتے ہیں، یعنی سیکولر کمیونسٹ، اس قسم کی سوچوں میں اسے مبتلا کر دیتے ہیں، عقائد میں. اس کے علاوہ بھی جو دیگر گمراہ کن اور تباہ کن افکار ہیں اس میں مبتلا کر دیتے ہیں. کیونکہ جب تک وہ اس قسم کے دعوتوں، اس قسم کی نعروں اور افکار کو لیتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے، جو اس کے پاس بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور بہت سہولت سے، اور اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے دوسری چیزوں سے،
اور نہ ہی کوئی ایسی بچاؤ اس کے پاس موجود ہوتا ہے علم میں سے جس سے وہ ان شبہات، ان دسیسہ گاری پر مبنی شبہات کو جان کر اس سے بچ سکے، اس قسم کے نعروں اور اس قسم کی دعوتوں سے جو گمراہ کن ہیں، تو پھر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ اتانی ہواها قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا، اس کی ہوا خواہش اس سے پہلے ہی مجھ میں داخل ہو گئی جب میں خواہش اور ہوا کو جانتا بھی نہ تھا، تو دل سے جب اس کا اس طرح سامنا ہوا، خالی دل اس نے پایا تو اس نے اپنی جگہ بنا لی، جڑ پکڑ لی۔ تو ایک نوجوان جس کے ذہن میں یہ باتیں راسخ ہو جاتی ہیں، جڑ پکڑ لیتی ہیں، اور وہ خالی الذہن تھا پہلے سے، اس کی جو زید والی چیزیں ہیں یعنی علم نافع اس سے خالی تھا، تو کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں جڑ پکڑ لیتی ہیں، اور اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے اسے کھینچ نکالنا۔ تو یہ آج کے دور کے نوجوانوں کی مشکلات میں سے ہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں شیخ، صحیح راہ سے ہٹ جانے کی جو مشکل ہے، اپنے آئیڈیالوجیز میں، تصور میں، اپنے اخلاق اور سوچنے اور فکر کا جو طریقہ ہے اس میں، اپنی تفکیر میں، تو ان مشکلات کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ منحرف سوچیں اور تصورات اور اخلاق میں انحراف، صحیح راہ سے ہٹ جانا اپنی سوچ و فکر میں، کیونکہ یہ جو میڈیا اور ذرائع ابلاغ ہیں، بعض میں تمام کو نہیں کہتا، سارے ہی جو ذرائع ابلاغ ہیں، کیونکہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو میڈیا ہیں، اس میں سے کچھ صحیح ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں، اکثر نقصان دہ ہیں۔ ساتھ میں دوسرا جو باری آتی ہے وہ اس چیز کی آتی ہے کہ ملک سے باہر سفر کرنا، غیر اسلامی کافروں کے ممالک تک ادھر جانا، ادھر رہنا، جو صحیح راہ سے ہٹے ہوئے ہیں یا کافر ہیں، جہاں بہت سے اخلاق ضائع ہو جاتے ہیں، عقائد بگڑ جاتے ہیں، ان ممالک کو اور جو کچھ ان میں ہے اسے دیکھ کر، تو وہاں دیکھتے ہیں وہ آزاد خیالی اور بگڑے ہوئے افکار، کچھ ان کے پاس ایسا نہیں ہوتا جس سے وہ اپنا دفاع اور مدافعت کر سکیں، جو ان کے گمراہی کو، ان کی ناپائیداری کو ان کے سامنے واضح کریں۔ ان کے پاس کوئی کافی شافی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، یا اصلاً ہی بنیادی طور پر کوئی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہوتی اس کے مقابلے کی اور بچاؤ کی، حالانکہ وہ جوان ہوتا ہے، بالکل اپنے ابتدائی ایام میں نوجوان، جب وہ اس قسم کے ممالک میں سفر کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے، تو جلد ہی وہ اس کے دین کو، اس کی معاشرت کو، جو مسلمان معاشرے سے آیا ہے، اس کو بگاڑ دیتے ہیں، وہ پھر مسلم معاشرے میں خالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہے۔ تو یہ انحراف کے اسباب میں سے ہیں، اخلاقی طور پہ بگاڑ اور عقیدے میں بگاڑ کے اسباب میں سے ہیں نوجوانوں میں، کہ وہ بیرون ممالک کے سفر کرتے ہیں جہاں فساد کی موجوں سے وہ لبریز ہوتا ہے۔ تیسری بات شیخ کرتے ہیں کہ ان کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ جہالت کا پھیل جانا، بہت سارے نوجوان اپنے دین سے ہی لا علم اور جاہل ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا دین اور اس کے جو ایسے علوم ہیں حاصل نہیں کیے جو ان کے لیے کافی شافی بچاؤ ہوتا، کہ جس سے وہ پاک و ناپاک میں، نقصان دہ اور فائدہ مند میں فرق کر سکتے اور حلال و حرام میں تمیز کرتے۔ تو ان اسباب اور ان کے علاوہ دیگر اسباب کی وجہ سے یہ جو فکری گمراہیاں ہیں تباہ کن، نوجوانوں پر اپنی بہت بڑی تاثیر رکھتی ہیں، جس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ان پر
اور اس کے شر اور فساد اور بڑائیاں بڑھتی ہی جاتی ہیں اور اس کے خطرناکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر شیخ اس کا کامیاب علاج نوجوانوں کی مشکلات کا کامیاب علاج ذکر کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں، ان مشکلات کا علاج اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمانوں کے حکمران اور عوام کے لیے خیر خواہی چاہنے والے بنے تو اس کا علاج بہت آسان ہے، قریب ہے، آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے اور ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ پہلی بات، جو تعلیمی نصاب ہیں اس کی اصلاح کی جائے، جو نافذ کیے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں مدارس میں، سکولز میں، اس طور پہ کہ ان سلیبس کو آپ دینی علوم سے، فائدہ مند دینی علوم سے بھر دیں، صحیح عقائد کے علوم سے، حلال و حرام کے معرفت سے اور معاملات میں سے کیا جائز ہیں ناجائز ہیں، کھانے پینے، عادات اور اخلاق میں سے صحیح غلط کی تمیز ہو سکے، تاکہ اس علم نافع کے ذریعے ان کے دل بھر جائیں ان چیزوں سے اور وہ اس علمی اسلحے سے مسلح ہوں جس سے وہ قدرت رکھیں گے کہ اچھی اور بری چیز میں فرق کر سکیں، پاک و ناپاک میں فرق کر سکیں، اور جو شبہات دلوں میں ڈالے جاتے ہیں اس کا سامنا اور مقابلہ کر سکیں۔ ان سلیبس کے اصلاح کے ذریعے سب سے پہلے ان سلیبس کو ٹھیک کیجیے، پھر ایسے پڑھانے والے ٹیچرز، مدرسین ہوں جو نیک صالحین ہوں اور مکمل اہلیت رکھتے ہوں، اس پہ کفایت کرتے ہوں کہ وہ اس عظیم مقصد کو حاصل کر سکیں ان سلیبس کے ذریعے سے جو ہم چاہتے ہیں، اور ان علوم نافعہ کے ذریعے نوجوانوں کے دلوں میں سے بٹھا دیں اور ان کے دل میں اس کا شوق اور ترغیب پیدا کریں۔ دوسری بات، نوجوانوں کو چاہیے علماء سے ملیں، علماء اور نوجوانوں کا ملاپ کرایا جائے، مختلف ذرائع سے کانفرنسز یا پروگرامز، مجالس رکھ کے جو مساجد میں ہوتی ہیں یا سکولز، مدارس وغیرہ میں بالکل اوپن سیشن ہو تاکہ ان کی مشکلات کا جوابات بھی دیے جائیں اور ان کے لیے اس راستے کی وضاحت کی جائے، کیونکہ جو علماء ہیں ان کی بھی اس بارے میں بڑی مسئولیت ہے اور جواب دہی ہے مسلمانوں کے نوجوانوں کے تعلق سے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یعنی صراحتاً واضح طور پہ اس کڑوی بات کو میں بیان کرتا ہوں کہ آج بہت بڑا گیپ آ چکا ہے، خلیج آ چکی ہے نوجوانوں اور علماء کرام کے درمیان۔ علماء کرام غالباً ایک دوسرے کنارے پہ ہیں تو نوجوان دوسری طرف ہیں، تو یہ سبب ہے نوجوانوں کے ضائع ہونے کا، کیونکہ جس دن نوجوان جس زمانے میں اپنے علماء سے جڑے ہوئے تھے تو وہ اپنے معاملے میں پوری جو ہے وضاحت اور یعنی اپنے معاملے میں مکمل وضاحت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اپنے معاملے میں پوری بصیرت پر تھے۔ لیکن جب نوجوان علماء سے الگ ہو گئے تو یہ معاملات الٹ پلٹ ہو گئے ہیں، بالکل برعکس ہو گئے ہیں۔ تیسری بات شیخ ذکر کرتے ہیں ان امور میں سے جس کا علاج کرنا چاہیے، اس انحراف کا علاج کے لیے اور اس سے بچاؤ اور مقابلے اور سامنے کے لیے یہ جو گمراہ کن افکار ہیں ان سے بچاؤ کے لیے جو نوجوانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ بھی ہے کہ انہیں ملک سے باہر سفر سے روکا جائے، سوائے یہ کہ بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہو، اور جب جائیں بھی تو ایسے پابندیاں اور ضوابط اور ضمانتیں ان کے لیے وضع کی جائیں جو انہیں بیرون ملک کافروں کے ممالک میں سفر کرنے کی جو برائیاں ہیں وہاں سے پڑھنے کی اس سے بچاؤ ہو سکے۔ لیکن اگر ہم یوں ہی چھوڑ دیں کہ جائیں ان علاقوں میں سفر کریں تو پھر معاملہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ جو امور ہیں
یہ جو امور میں نے ذکر کیے اور دیکھے ہیں، اگر یہ حاصل ہو جائیں تو اس کے ذریعے سے ان افکار کا جو نوجوانوں کو اپنی جانب جو ہے ان کے لیے پرکشش ہوتے ہیں، اپنی جانب مائل کرتے ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے سلیبس کی اصلاح کی جائے اور ایسے مدرسین پڑھانے والوں کو منتخب کیا جائے جو نیک صالح ہوں۔ دوسرا یہ کہ نوجوانوں اور علماء کا آپس میں تعلق ہو، مختلف مجالس اور دروس اور تقاریر وغیرہ کے ذریعے۔ تیسرا یہ کہ انہیں ان کے اس چلن کو روکا جائے کہ ملک سے باہر وہ سفر کرتے ہیں، سوائے یہ کہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہو، اور جب جائیں بھی تو ایسے قواعد و ضوابط وضع کیے جائیں، ایسی کافی جو کفیل ہو، ضمانت ہو ان کے لیے کہ ان چیزوں میں وہ نہیں پڑیں گے، ان خطروں سے دور رہیں گے ان خطرناک سفر کو کرتے ہوئے۔ چوتھی بات یہ کہ جو میڈیا ہے، جو ذرائع ابلاغ ہیں، اس کی اصلاح کی جائے اس طور پہ کہ اس میں صرف اور صرف اچھی اور صحیح اور مفید چیزیں ہی پیش کی جائیں جو خیر کی جانب رہنمائی کرتی ہیں۔ آگے شیخ عنوان ذکر کرتے ہیں الشباب والزواج، نوجوان اور شادی۔ نوجوانوں کی مشکلات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شادی سے بھاگتے ہیں، یہ بہت بڑی مشکل ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت ہی بڑے نقصان مرتب ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس قسم کے لوگ جو شادی سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اسے ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، تاخیر، مختلف قسم کے عذر بہانے بتاتے ہیں، جن میں سے یہ ہیں ان کا یہ کہنا کہ جلد شادی کرنے سے میں اپنی اسٹڈیز، اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر سکوں گا اور مستقبل، اپنا فیوچر نہیں بنا سکوں گا۔ دوسرا یہ کہ جلد شادی کرنے سے نوجوان پر بہت بڑی ذمہ داریاں خرچے کی آ جاتی ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کی۔ تیسری یہ جو کہ سب سے خطرناک ترین اسباب میں سے ہیں کہ نوجوانوں کو متنفر کرنا شادی سے، مختلف رکاوٹیں ڈال کر ایسے بوجھ ان پر لاد کے جس سے شادی مشکل سے مشکل تر ہو جائے۔ شادی کے راہ میں اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنا، مشکلات ڈالنا کہ بہت بڑے بڑے خرچے کرنے ہوں، مہر ہوں، بڑے اسراف ہو، فضول خرچی ہو، جس کی کبھی کوئی نوجوان طاقت نہیں بھی رکھتا۔ تو یہ میری نظر میں کچھ اہم اسباب ہیں اس مشکل کے، اور اس مشکل کا علاج بہت ہی آسان اور سہل ہے اگر ہماری نیت سچی اور اچھی ہو۔ پہلا یہ کہ نوجوانوں کے سامنے وضاحت کریں، بیان کریں کہ شادی کرنے کے کتنے امتیازات ہیں، کتنے فوائد اور خصوصیات ہیں، کتنی خیرات و برکات ہیں، اور وہ اتنی ہیں کہ جو کچھ رکاوٹیں یا پریشانیاں اگر ذکر کی بھی ہیں تو وہ اس پر ترجیح اور فوقیت رکھتی ہیں۔ جتنی مشقتیں ذکر کی ہیں، آخر دنیا میں کون سی چیز ہے جو بغیر جو کو لینے پر اس کے مقابلے میں مشقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو شادی کرنا ہے وہ بالکل ہی آسان ہے ہر طور پہ، یا اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اس میں آئیں گی مشکلات، اس میں ہیں مشکلات اور مشقت ہیں، تھکاوٹ اور کچھ پریشانیاں، لیکن جو اس کے نتیجے میں فائدے اور مصلحتیں ہیں وہ ان مشکلات پر غالب ہیں، اس پہ ترجیح رکھتی ہیں ان تمام مشقتوں پر، اور اس کے نتیجے کے طور پہ انسان اسے پھر بھول بھی جاتا ہے ان مشکلات کو۔ تو نوجوانوں کے سامنے اس کی تشریح کریں، وضاحت کریں اور شادی کرنے کے فوائد ذکر کریں تاکہ وہ اس پہ راغب ہوں اور اسے مان لیں۔ چنانچہ ان کے سامنے ذکر کریں کہ جو شادی ہے سب سے پہلے یہ انسان کی شرمگاہ کی، عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی نظروں کی حفاظت کرتی ہے، بد نظری نہیں کرتا، یہاں وہاں اس کی نظر نہیں بھٹکتی، اس جانب اس کی رہنمائی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی جانب، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے شادی کریں، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا سبب ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھیں،
یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو رہنمائی کی اور ان کو مخصوص کرتے ہوئے خطاب کیا، کیونکہ ان کے پاس شادی کی استعداد ہوتی ہے اور ان کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے. اگر اسے اس کے صحیح جگہ پر نہیں لگایا گیا، کھپایا گیا تو نقصان ہے، اور اگر صحیح جگہ پہ لگایا گیا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے صحیح اور سلیم جگہ پر لگانے کا. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کم عمری میں اور جلد جو ہے شادی کر لیا کریں اگر اس کی استطاعت رکھتے ہوں کسی بھی طور پہ. اور استطاعت آج کے دور میں الحمدللہ خصوصاً ہمارے زمانے میں غالباً موجود ہوتی ہے. زیادہ تر کوئی عذر نہیں موجود ہوتا نوجوانوں کو پاس، یا ان میں سے بہت سارے نوجوانوں کے پاس کہ وہ شادی کو ترک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جلد شادی کرنے کے کیا کیا خصوصیات ہیں کہ وہ آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اللہ عز و جل کا فرمان ہے مومنین کے تعلق سے، والذین هم لفروجہم حافظون، سورۃ المعارج میں، سورۃ المؤمنون میں بھی ذکر ہے. تو اگر وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اس طریقے سے بچاؤ کرتے ہیں، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ شادی آپ کو اس کی ضمانت دیتی ہے کہ اس طریقے سے آپ اس عظیم خطرے سے بچ سکتے ہیں جو کہ شرمگاہ کا فتنہ ہے. اگر وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ شادی کریں اس کے ذریعے سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، وہ یہاں وہاں بھٹکے گی نہیں اس کی نظریں، اور اس چیز کو نہیں دیکھے گا، مطلع نہیں ہوگا، اس کے پیچھے نہیں پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام قرار دیے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کے ذریعے اسے حرام سے بچا کر بے نیاز کر دیا ہے، اور اس کے لیے کافی ہو گیا ہے اس کے فضل سے. یعنی جو حلال کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اپنے فضل سے اس سے غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بلا شبہ یہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا اور اس کی نظروں کو جھکانے والا ہے. دوسری بات، شادی کے ذریعے سکون، انسان کے نفس میں سکون، نفسانی سکون اور راحت ملتی ہے. اللہ عز و جل کا فرمان سورۃ الروم میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کے درمیان مودت اور رحمت، محبت اور رحمت اللہ تعالی نے ڈال دی. اگر نوجوان شادی کرتا ہے تو اس کے نفس کو سکون ملتا ہے، اضطراب سے، قلق سے اس کا ضمیر سکون میں اور راحت میں آ جاتا ہے، وہ بھٹکتا نہیں ہے، اس کے اندر یہ بے روی نہیں آتی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جیسا کہ لفظ ہے اس میں، کیونکہ نوجوان کی فکر یہاں وہاں بھٹکے اور وہ یہی چیزیں سوچتا رہے، انہی میں پڑا رہے تو اضطراب ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹھہراؤ حاصل نہیں ہوتا، بہرا روی کا شکار ہوتا ہے. لیکن اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو یہ ان اسباب میں سے ہیں جس سے اس کو نفسانی سکون اور اطمینان اور راحت حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس میں جو بہت ساری خیرات اور برکتیں ہیں اس کے نتیجے مرتب ہوتی ہیں وہ بھی ملتی ہیں. جلد شادی کرنے کے فوائد، جلد شادی کرنے کے فوائد میں سے یہ بھی ہے، شیخ فرماتے ہیں اولاد کا حصول ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الفرقان میں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ لوگ یعنی مومنین جو کہتے ہیں، اللہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا کر ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو جو بیویاں ہیں، اولاد ہیں، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ شادی کے ذریعے انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس پر نوجوانوں کو ابھارنا چاہیے اور انہیں اس کا قائل کرنا چاہیے کہ وہ شادیوں کی طرف آئیں. سورۃ الفرقان میں واپس سے شیخ نے ذکر کی، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں عطا کر ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک.
تو جیسا کہ اولاد کے بارے میں خبر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کا آدھا اولاد ہے اور آدھا مال ہے. سورۃ الکہف میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو اس دنیا کی زیب و زینت ہے. تو اولاد کے ذریعے انسان اس دنیا میں زینت حاصل کرتا ہے، انسان کو مطلوب ہوتی ہے زینت. تو جیسا کہ انسان کو مال مطلوب ہوتا ہے، چاہتا ہے وہ، اسی طرح وہ اولاد چاہتا ہے، کیونکہ وہ مال کے ہی طرح ہیں کہ وہ بھی اس دنیا کی زیب و زینت ہے. یہ دنیا میں حال ہے، اور آخرت میں بھی جو نیک صالح اولاد ہیں وہ فائدہ دیں گی، ان کا نفع فائدہ ان کے والدین کو جاری رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہو، وعلم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جو وہ چھوڑ گیا، وولد صالح يدعو له، یا نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو اولاد میں بہت عظیم مصلحتیں ہیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد از موت بھی. اسی طریقے سے جلد شادی کرنے اور اولاد کے حاصل ہونے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ امت اسلامیہ کی کثرت ہوتی ہے اور اسلامی معاشرے میں اضافہ ہوتا ہے. ایک انسان سے مطلوب ہے کہ وہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی اور اولاد جننے والی ہوں، کیونکہ میں دیگر امتوں پر فخر کروں گا تمہاری کثرت کے ساتھ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو شادی کرنے کے نتیجے میں عظیم مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ ہم نے ذکر کی. اور اگر آپ وضاحت اور اس کی شرح اور تشریح کر کے نوجوانوں کے سامنے ان امتیازات کا ذکر کریں گے، ان مصلحتوں کا، تو پھر ان کے سامنے جو مشکلات اور مشقتیں بیان کرتے ہیں وہ ڈل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی، جو انہوں نے رکاوٹیں خیال کی ہوئی ہیں شادی کی راہ میں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جلد شادی کرنا انسان کو جو اس کی اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس میں رکاوٹ ہے، جو پڑھتا ہے، تو یہ بات بھی ثابت شدہ نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، اس کو نہیں مانا جا سکتا. بلکہ جو صحیح بات ہے وہ اس کے برعکس ہے، یعنی اس سے اس کو الٹا فائدہ اور آسانی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امتیازات جو ہم نے ذکر کیے ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں شادی سے، ان میں سکون ہے، ذہنی اور دلی سکون اور اطمینان اور ضمیر کی راحت ہے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ تو ایک طالب علم کو حصول علم میں مددگار اور مساعد ثابت ہوگی، کیونکہ اگر اس کا ضمیر راحت میں ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ صاف ہے، بگڑی اور گندی نہیں ہوئی ہے، اس قسم کا قلق اور اضطراب نہیں ہے اس کے اندر یہاں وہاں دیکھنے تانکنے جھانکنے کا، تو یہ اس کی مدد کرتے ہیں طالب علم کو فوکس کر کے حاصل کرنے میں. لیکن اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو در حقیقت یہ شادی نہ کرنا اس کے اور جو وہ علمی طور پر چاہتا ہے حاصل کرنا، اس کے درمیان حائل رکاوٹ بن جائے گا، کیونکہ اس کی فکر جو ہے بھٹکتی رہے گی یہاں وہاں، اس کا ضمیر ایک جگہ سکون حاصل نہیں کرے گا، مضطرب ہوگا، تو وہ صحیح طور پر فوکس کر کے علم بھی حاصل نہیں کر سکے گا. لیکن اگر وہ شادی کرتا ہے تو اس کے نفس میں، اس کی زندگی میں ایک قرار آ جاتا ہے، اس کے نفس کو راحت ملتی ہے، اور اسے گھر مل جاتا ہے جہاں وہ جاتا ہے، سوتا ہے، پیار کرنے والی بیوی مل جاتی ہے جو اس کی مدد کرتی ہے ان چیزوں میں. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو تحصیل علم میں مددگار ہیں. تو جلد شادی کرنا نوجوانوں کو اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے تو یہ، اور شادی بھی اس کو بیوی ایسی ملی ہو جو اس کے مناسب حال ہو اور صحیح ازدواجی زندگی چلے، تو یہ ایسی چیز ہے
کہ جو آسانی کرتی ہے اس کے طلب میں، اور جو تحصیل علمی کا وہ سفر کر رہا ہے، اپنی ایجوکیشن جو ہے اس میں فائدہ اور آسانی دیتی ہے، نہ کہ جس طرح بعض لوگوں نے اس کو تصور کیا ہوا ہے کہ رکاوٹ ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا یہ کہنا کہ جلد شادی کرنے سے نوجوانوں پر ایسی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں، خرچے کی، اولاد کی، بیوی کی، آخر تک جو نہیں کر سکتے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، مسلم بات نہیں ہے، کیونکہ شادی کرنے کے ساتھ خیر و برکت بھی تو آتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری کرنا یہ سب کا سب خیر اور بھلائی ہی ہے۔ اگر ایک نوجوان شادی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے، اس چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہوئے جس کی خیر و برکت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی نیت اچھی اور سچی ہے، تو یہ شادی اس کے لیے خیر کا سبب ہوگی، اور رزق دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ ہود میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں زمین پر جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر جس نے آپ کے لیے شادی کو آسان کیا تو وہ رزق اور کمائی کو بھی آپ کے لیے آسان کرے گا، اور آپ کی اولاد کے لیے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم سورۃ الانعام میں کہ ہم تمہیں بھی تو رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ تو شادی کرنا ایک نوجوان پر بوجھ نہیں ڈالتا جیسا کہ لوگ تصور کرتے ہیں، اور اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ خیر و برکت بھی آتی ہے، اور جو شادی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور ایک طریقہ ہے جو انسانیت میں ایک نظام چلا آ رہا ہے، جس سے کوئی مفر نہیں، جس سے کوئی فرار نہیں، جس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ کوئی جن بھوت نہیں ہے کہ جس سے آپ جو ہے ڈریں اور بھاگیں، بلکہ یہ تو خیر اور بھلائی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ابواب میں سے ابواب ہیں، جس کی نیت اچھی ہو اس کے لیے۔ لیکن اس قسم کے ہیلے بہانے اور رکاوٹیں بنا کر پیش کرنا جو لوگوں نے شادی کے راہ میں ڈال دی ہیں، تو یہ لوگوں کے اپنے بگاڑ کی وجہ سے ہیں، ان کی اپنی خود ساختہ برائیوں کا نتیجہ ہے جو وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بذات خود جو شادی ہے اس میں اتنی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی جو لوگوں نے خود اپنے اوپر لاد دی ہیں، بڑے بڑے مہر اور بہت بڑی پارٹیاں کرنا، جو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ لاد دینا، زیادہ بڑی پارٹیاں کرنا، لوگ بلانا، تو ایسی تکلیفیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، بلکہ جو بات مطلوب ہے شادی کے تعلق سے وہ تو آسان سے آسان تر کی جائے۔ تو واجب ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کریں، ان امور کی جو شادی کے راہ میں لوگوں نے ڈال رکھے ہیں، وضع کیے ہیں، ایسے امور ہیں اگر آپ ان پہ چلیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، بچوں اور بچیوں کے لیے ان کے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کی صلاح اور فائدے اور اصلاح کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا علاج کریں، اور اس کے علاج معالجے کا خصوصی اہتمام کریں، تاکہ اس راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں شادی کی وہ دور ہوں، اور شادی کی جو اصل ہے یعنی آسانی ہونا اس جانب یہ لوٹ آئے، اور سہولت سے یہ کام ہو جائے، تاکہ زندگی میں جو اس کا کردار بنتا ہے وہ ادا کیا جا سکے۔ آخر میں شیخ دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر یہ احسان فرمائے، ہم تمام لوگوں پر توفیق دے، ہدایت دے، اور مسلمانوں کے احوال کی اصلاح کریں، اور مسلمانوں کے نوجوانوں کی اصلاح کریں، اور مسلمانوں کو جو ان کا مقام و مرتبہ اور عزت ہے وہ لوٹا دیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عزت تو انہی کے لیے ہیں جو پہلے گزرے ہیں، وہی ہمیں بھی حاصل ہوگی، اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوٹا دے اور ہمارے معاملات کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور عزت تو اللہ ہی کے لیے، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہیں، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے دین کی بصیرت عطا کریں، اور جو اس دین کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہمیں کافی ہو جائے،
اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی یہ درس ختم ہوا۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔